جس نے زمین کو بنایا، وہ رب جس نے آسمان کو بنایا، وہ رب جس نے سورج اور چاند کو بنایا، وہ رب جس نے جنت اور دوزخ کو بنایا، سب سے پہلے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، باقی تمام چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس رب کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر رب تبارک و تعالی۔ اگر رب چاہے تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں، اگر رب چاہے تو ہم یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ رب نے چاہا تو ہم سب یہاں آئے، اور رب نے جن کو نہیں چاہا وہ اس مجلس کے اندر نہیں آئے۔ یقین ہے من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ ایک ہدایت کا منبع ہے، یہ ایک ہدایت کا چشمہ ہے، یہ ایک ہدایت کا دریا ہے، یہ ایک ہدایت کی روشنی ہے، یہ ایک ہدایت کا چراغ ہے، یہ ایک ہدایت کی شمع ہے کہ اس شمع کے نیچے آ جاؤ، اس سورج کے نیچے آ جاؤ، اس چشمے پہ آ جاؤ، اس دریا پہ آ جاؤ اور اس سے ہدایت حاصل کرو، اس میں نصیحت حاصل کرو۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی وہ یہاں آ گیا، اور جس کو اللہ نے توفیق نہیں عطا فرمائی وہ نہیں آیا۔ کعبہ کے قریب میں رہ کے بھی لوگ کعبہ میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، مدینہ میں رہ کر کے بھی لوگ نبی کے روضے پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور جو خدا کے عاشق اور نبی کے عاشق ہوتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہوتے ہیں، وہ مدینہ اور کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جسے اللہ چاہتا ہے تو اس سے اپنے پاس بلوا لیتا ہے۔ رب نے آپ کو بلوایا، لیکن عرض کرنے کا یہ مدعا اور مقصد ہے، ہم سب لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے ایک وعدہ کرنا ہے، جو کچھ ہم نے کہا سنا اس سے عمل کرنے کا ہم نے وعدہ کرنا ہے، تبھی ہمارا فائدہ ہے، ورنہ ہم نے اپنا دن ضائع کیا، بیٹھے اور چلے گئے۔ لیکن یہ بھی نہ سوچے کہ ہمارا دن ضائع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہمارے لکھی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قاری صاحب نے بیان فرما دیا کہ اس کے دو جز ہیں، ایک جز سنت ہے اور دوسرا جز فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ سنت ہے اور محمد رسول اللہ فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اللہ میں کوئی نقطہ ہے اور نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے، نہ علی میں کوئی نقطہ ہے اور نہ مین میں کوئی نقطہ ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو پیدا کر دیا، چیز کو نقطہ لگا دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جوڑ دیا۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، خدا کی قسم اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا کھیتی باڑی کرنا، وہ سب عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تب عبادت ہوگا کہ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پہلا ستون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول کہیں کہیں ہوتا ہے، میں مولوی ہوں، میں خود نماز پڑھتا ہوں، میں حاجی ہوں، میں خود نماز پڑھتا ہوں، میں قاضی ہوں، میں خود نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، اس موضوع پہ بات ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو حکم یہ ہے کہ میں اگر خود نماز پڑھتا ہوں میری بیوی کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، میری بچی کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، میری بہو کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، میرے ہمسائے والی عورت کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، میرے محلے کے اندر جتنی بھی مستورات ہیں، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، ان سب کو نماز پڑھنی چاہیے، اور میرے گھر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ کب میری نماز فائدے مند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر میں خود نماز پڑھتا رہا، میرے گھر میں کوئی نماز نہیں، اس کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلاں بستی کو آگ لگا دو۔ ان میں سے ملائکہ جب تشریف لائے تو ایک بندہ جو ہمیشہ خدا کی عبادت میں رہتا تھا، فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ
یہ جو محلہ جس کو جلانے کے لیے آپ نے کہا، اس میں ایک تیرا نیک بندہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تیری عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اس کے سمیت اس کو آگ لگا دو، کہ اس کو اپنی فکر ہے۔ یہ اس پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو اپنی فکر ہے، دوسرے اپنے بھائی کی فکر نہیں، اپنی بیوی کی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے یہ جلسہ بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور آئندہ کے لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں، کلمے کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے، کلمہ ہمیں کیا دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تعریفیں بیان فرمائی ہے، اور علماء کرام نے اپنے بیانات میں واضح طور پر یہ سارے ارشادات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ نماز ہم فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، لیکن قسمت والے جو لوگ نمازی ہیں، سنو، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سب جانتے ہیں کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جنت میں نہ رات ہے نہ دن ہے، ایک ہی جیسا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے، اچھی دھوپ ہے، اچھی روشنی ہے، سردی گرمی برابر ہے، بھوک نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، کوئی چیز جنت کے اندر نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا کے اندر آئے، تو دنیا کے اندر جب رات ہو گئی، آدم علیہ السلام نے دیکھا جنت میں تو اندھیرا ہے نہیں، یہاں اندھیرا کیسا، یہ اندھیرا ہو گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی، آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے، خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ شکر ہے کہ رات ختم ہو گئی، دن نکل آیا۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو آدم علیہ السلام کے برابر ثواب ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ہم رات کو اس لیے دیر میں سوتے ہیں کہ ہماری نماز فجر قضا ہو جائے، دیر تک گپیں لگاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ہمسایہ آ گیا، پڑوسی آ گیا، دنیا داری کی باتیں لگائی، کسی کو لڑائی کی بات، کسی کو جھگڑے کی بات، کسی کو پارٹی کی بات، کسی کو فتنہ کی بات، اور رات کو یا ٹیلی ویژن دیکھنے لگے، رات کو 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جلدی میں سو جاؤ اور سحری میں جلدی سے جاگو۔ فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے پڑھی، تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل پاک سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش فرمائی، خداوند تعالیٰ نے جنت سے دمبا نکالا اور دمبا لا کے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی زندہ بچ گئے۔ اور اسی شکرانے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ظہر کی نماز ادا کرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور پھر مغرب کی نماز، یہ عصر کی نماز جو اس ظہر کے بعد پڑھی جائے گی، عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک گدھا تھا اور ایک سیب تھا ہاتھ میں، وہ لے کے چلا گیا اور جنگل میں چلا گیا، اور یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے اور پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا، ان کا جو گدھا تھا وہ سڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں، گوشت پوست سب ختم ہو گیا، لیکن جو ہاتھ میں سیب تھا وہ بھی ٹھیک رہا اور خود بھی ٹھیک رہے، اور 100 سال کے بعد یعنی جاگے، 100 سال تک سوتے رہے۔ تو پھر جب 100 سال تک سونے کے بعد جاگے تو دیکھا کہ 100 سال کے بعد جاگ رہے ہیں، اس وقت شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عصر کی نماز پڑھے گا حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور داؤد علیہ السلام نے کہ توبہ قبول ہوئی مغرب کے وقت میں، تو جب توبہ قبول ہوئی خدا کی بارگاہ میں 4 کی نیت باندھی۔ دیکھو جو پیغمبر کرتا ہے اللہ کو وہی منظور ہو جاتا ہے۔
داؤد علیہ السلام نے 4 کی نیت باندھی، 3 پر سلام پھیر دیا، 3 پر ہی سلام پھیر دیا۔ آج ہم 3 اس لیے پڑھتے ہیں مغرب کی نماز، جتنا شام کی نماز کے۔ داؤد علیہ السلام نے 4 کی نیت بنی تو 3 پر سلام پھیر چھڑیو۔ خداوند تعالیٰ نے وہ 3 کا بدلہ میں 3 لاکھ چھڑی۔ اور عصر یعنی عشاء کی نماز نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، جن کے صدقہ اور طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز شکرانے کے طور پہ ادا فرمائی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھے گا وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ ابی ابن خلف کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ استغفار۔ ابی ابن خلف کون تھو؟ ابی ابن خلف حدیث میں لکھو گیا ہے کہ سب سے بڑو جہنمی کافر وہ ہوئے گو کہ جس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچائی بھی ہوئے گی، وہ سب سے بڑو کافر جہنمی ہوئے گو۔ ابی ابن خلف نے ایک گھوڑے پالے بھی تھو کہ میں اس کے اوپر سوار ہوگا، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروں گو، لیکن وہ شمع کے مجھے جس کی حفاظت خدا کرے، جس نے خدا بچالا اس نے کوئی مار سکتو نہیں۔ اور ابی ابن خلف نے ایک گھوڑو اس واسطے پالے وہ تھو کہ جیڑا لوگ نماز نہیں پڑھتا پھر اس ابی ابن خلف کا نال جہنم آ جائے گا۔ اللہ جہنم کا عذاب پہ ہمیں سارا نہ محفوظ رکھا ہے۔ تم نے جہنم کو بیان بھی سنو تو جنت کو بیان بھی سنو کہ نہیں سنو کہ جہنم کسی ہونی ہے تو جنت کسی ہونی ہے، یہ بیان بھی سنو نا کہ نہیں چیتو رہے ہو، نہیں تو ڈیرا جائے کہ بہت سونا جلسہ ہو، بہت سونا پروگرام ہو، بڑی اچھی تقریر ہوئی کہ بہت ہی سونا ہو، کیوں کہ بہت ہی سونا ہو، لاشیاں ہونی ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی خوبصورت ہوا، اتنا اچھا انتظام تھا بھائی، کیوں کہ انہیں کچھ چیتو نہیں رہے تو دس رہے کہ پھر گالیا ہو جائے۔ اس جلسہ کو مقصد یہ ہے، اس پروگرام کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر اپنی زندگی بسر کرا۔ چودنی کا چند کی طرح ان کا چہرہ چمکنا ہے جہاں نمازوں کی پابندی کریں۔ آگے نماز کا بارہ میں دو ستون کے لو آگے ہو، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز نہ عورتوں نہ معاف، نہ بچی نہ بڈھا نہ معاف، نہ جوانا نہ معاف، کسی آدمی نہ مرد نہ معاف نہ عورت نہ معاف۔ ہاں عورتیں نہ کسی صورت میں معاف ہے، اس کی بھی یعنی کہ اچھا، اور مردانہ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اتنا تک حکم ہے، ماں بھی سن لے، بہن بھی سن لے، جوان بھی سن لے، بوڑھا بھی سن لے۔ آج جلسہ اس واسطے ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے جی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمہ اس کا اوپر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنا عقیدہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارو عقیدہ درست رہے گو، ہمارو ایمان درست رہے گو، ہمارو یقین درست رہے گو، نمازوں کی پابندی ہوئے گی، ہم سارے ہمارے نال ٹھیک رہے گو تو انشاءاللہ یا بستی 14 کا چند کی طرح چمکے گی انشاءاللہ۔ نماز واسطہ یہ حکم ہے کہ کھڑے ہوگا نہیں پڑھ سکتا تو ٹیک لا کے پڑھو، ٹیک لا کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لمحے پہ کے پڑھو، لمحے پہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو سر کا اشارہ نال پڑھو، اگر سر کا اشارہ نال بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کا اشارہ نال پڑھو، اگر آنکھ کا اشارہ نال بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر نماز معاف ہے۔ عورتوں نہ اتنا تک حکم ہے کہ ایک عورت بچوں جمیا کرے، اتو بچوں جمیو اتو نہیں جمیو، نماز کو وقت جایا کرے، پہلے نماز پڑھے پھر بچہ نہ جمے۔ نماز معاف نہیں، آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سر کا پیڑ ہو جائے، بخار ہو جائے، نماز ماری چھڑک جائے، نماز مارا تو دور ہو جائے، نمازوں کو ہم نے سب تختوں پاک چھڑیو، خدا نے ہم تیسو نیس کر چھڑے، اللہ معافی دے ہمیں سارا نا۔ آج یہ وعدوں کر کے جانو ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اور ہماری مایا بہنا نے، بزرگوں نے، بچوں نے، جوانوں نے یہ وعدوں کر کے جانو ہے، اس جلسہ کو یہ فائدہ لے گا جانو ہے کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کوئی انشاءاللہ الرحمن دے ہاتھ کھڑا کرو گے آج بڑی نماز کی پڑے کاکو لگو تو کرن میں یہ پڑا ہوتا ہے جو وعدوں کرنا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنے والا کس کے نال جانا ہے؟ پیغمبراں کے نال جانا ہے، آدم علیہ السلام کے نال جانا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے نال جانا ہے، داؤد علیہ السلام کے نال جانا ہے، اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کے نال جانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جانا ہے. جیڑا اس سے پہلے اج سے پہلا نماز نہیں پڑھے تھا اور اج وعدہ کرے کہ آج کے بعد ہم کسی صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑیں گا، ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. آج کے بعد شوکت نہیں کی ہاتھ کھڑا کیو. ارے جنت میں جانا نبی کا نال، سبحان اللہ. اللہ سارا نہ دیکھو مجلس میں ہاتھ کھڑا کرنا ایک بہت بڑی بات ہوا ہے. اور یہ محفل جڑی ہے مقبول شدہ محفل ہوا ہے. جب تک اس محفل کی مقبولیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوئی، جب تک یہ جلسہ نہیں ہو، خدا کی بارگاہ میں یہ جلسہ منظور ہو تو یہ محفل منعقد ہوئی تو ہم سارا حاضر ہوا. انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گا. دیکھو نماز پڑھیں گے یہ فائدہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی دے بری گلاں تے روکا نا. نماز پڑھتے بند ہوا ہے تو کبھی جھوٹ بھی مارنا ہوا ہے، نہیں تو میں نماز پڑھنی ہے، نہیں میں جھوٹ مارتا. بہت ساری برائیاں دے بچے. دوسری گل یہ ہے نماز کے بعد زکات دینی. مارے عشر بھی نکلے، دانا نکلے نہیں نکلتا، اخروٹ نکلے گے نہیں نکلتا، راجما نکلے، موٹھی نکلے، اخروٹ، سیب وغیرہ، مرچ وغیرہ، ان ساروں کی ایک زکات ہوا ہے اس کے عشر. سونو ہے، زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، ان سارا کی زکات ہے. اس کا بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات دینی. میں اپنا معاشرہ کا اپنا لوگوں نے یہ پوچھوں کہ کتنا لوگ عشر دیں. جب تک عشر زمین کو نہیں نہ دیتو وہ اناج کھانا درست نہیں ہے، اس میں بے برکتی ہوا ہے. عشر دیتو ہے اس میں برکت ہوا ہے. یہ بوٹا سیوا لایا ہوا ان کی شاخ کب چھڑے اس واسطے ہے کہ اس میں پھل زیادہ ہوا ہے. زکات ہے عشر دینا پھل زیادہ ہوا ہے، اس میں برکت زیادہ ہوا ہے. لہذا عشر جتنوں میں نکلے وہ دینا چاہیے. غریبہ مسکینہ یتیمہ بے کساں بے بسا نہ دینا چاہیے. وہ تارو وہ خدا کو حق ہے تم نے ادا کرنا. زکات جڑی ہے اس کی بھی ادا کرنی. اس کے بعد ہے روزہ. تو روزہ کو مہینہ انشاءاللہ آج دور ہے، اس کا بارے میں تارے نال گل کراں گا. تو پھر آج حج کو مہینہ ہے. دعا ہے کہ اللہ سارا نہ حج نصیب عطا فرماوے. اس پوری مجلس نہ خدا حج بیت اللہ کی صاحب نصیب عطا فرماوے. تو پھر حج بھی اللہ جس طرح توفیق دیا کہ قاری صاحب ہی نے کیے تو کہ انہیں نہ کتنا لوگ پیسہ آنا ہے، مگر جس طرح خدا بلاوا ہے وہی کعبہ میں جاوا ہے. تو جس طرح خدا نہ بلاوا ہے وہ کعبہ میں نہیں جاتو. قبر کا بارہ میں دسو کہ ننگا آمین تو ننگا مڑ گئے قبر کے حوالے کیا جائے انسان. اور وقود الناس والحجارہ، یہ خوف اس واسطے کہ جہنم کی آگ ان انسانوں کے نال تے پتھراں کے نال پکائی جانی ہے. استغفار. خدا نجات دے جہنم کی آگ تے قود الناس ان کے انسان اس ایندھن کے وچ لانا ہے. جیڑا چولہا میں آگ بالا نا تے چولہا میں آگ بالتے ہیں پہلے اوپر بڑی لکڑی ہوئے پھر نکی نکی لکڑی ہے لاما دینی لاما چھوٹی چھوٹی لکڑی لاگا تے آگ پکھاوا. ایک دفعہ ایک بندوں کی روایت ہو جنگل کا بھی روایت ہو خدا کو پیارو بندوں کو گیو. اس نے ڈٹھے کہ وہ بچہ ایک رویا کرا ہے. اس کو سر اٹھنا کیو بچہ تو کیوں رویا ہے؟ اچھا میں اس واسطے رہوں کہ میری اماں نے آج چولہا میں آگ بالی، آگ بال گیا بڑی بڑی لکڑی اوپر تری تے نکی نکی لکڑی جڑی تھی اس کے ہیٹ تری دا پھر آگ لائی. پہلے نکیاں لکڑیاں نہ آگ لگی، اس کے بعد بڑیاں لکڑیاں نہ آگ لگی. میں خدا کا خوف تو رویا کروں کہ خدایا جس میں جہنم میں بڑا بڑا کافر سکیا جائے گا، بڑا بڑا انسان جہنمی سکیا جائے گا، آگ پکائی جائے گی کدھر نہ بڑا بڑا نہ آگ نہ لگے رکھے. اللہ میرا جسا نکا بچہ نہ تھلے لا گیا آگ پکا گیا ہم نے نہ ساتھ چھڑا. وہ بچہ اس خدا کا خوف تو روایت ہو. دعا کرو اللہ ہمارا بچہ نہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. یا فلواری ہے کھاری اس کی حفاظت کرو. اس کا پانی دو، اس کا پانی دینے کی ضرورت ہے. اس کا حدیث سناؤ، قرآن سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اچھا اچھا پروگرام کرو اور اچھا اچھا طریقہ کے نال اپنا ایمان یقین اور عقیدہ کی گل اس کا بچ رکھو تاکہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف رہ جائے. دوسری گل یہ ہے جی اس بیان ہوئے تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی نہ مضبوطی کے نال پکڑو تے آپس میں فرقہ نہیں بناؤ. فرقہ بنا نہ لو خدا کو دشمن، لڑائی بنا نہ لو خدا کو دشمن، جھگڑا کرے نہ لو خدا کو دشمن، ہمسایہ نہ ستا نہ لو خدا کو دشمن، ہمسایہ نہ تکلیف پہنچا نہ لو خدا کو دشمن، تے شیطان کو دوست. اور تم خود فیصلہ کرو
کہ ہم لوگوں نے خدا کو دوست بنوے کہ شیطان کو دوست بنوے؟ یا دعا کرو کہ اللہ ہمنا خدا کو دوست بناوے، اپنا دوست رکھا ہے، شیطان تو ہمنا دور رکھا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کے نال مشابہت رکھا ہے وہ اس سے کے نال قیامت والا دن اس سے میں جاگنا ہے۔ اور جو کم کر کے جائے گو مرتا بیلا جو کام کرے گو حدیث میں لکھی ہوئے وہی کام کرتے جاگنا ہے۔ جہاں ہم کھیتی باڑی کرا نا، میں پہلے کیوں تو کہ میں تو اپنا گل کروں گا، گفتگو کروں گا، تقریر نہیں کروں گا۔ کھیتی باڑی ہم کریں، زمین میں دانوں سٹا ہال باواں، حدیث میں لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشکات المصابی ایک کتاب ہے، مشکات شریف بخاری تو بعد وہ کتاب ہے مشکات المصابی، وہ ہر زارہ میں پڑھائی جاوے تو اس کا بھی لکھے ہوئی ہے کہ ایک شخص کھیتی کرنے والوں ہال بان والوں جنت میں جس ویلے جانا ہے تو اس نے عرض کرنی ہے مولا منا ہال بان کی اجازت دے، کرو کیا دماغ ٹھیک ہے کہ اس جنت میں اس نے کیوں ہے کہ خدایا منا ہال بان کی اجازت دے، کیا حدیث ہے کہ ہال بان کی اجازت دے؟ اللہ کہے وہ تینوں میں دنیا میں سب کچھ دیتو، مال دیتو، جائیداد دیتی، زمین دیتی، تو ہال باغا زمین میں خود ہی آئے جنت میں کہاں کی حال یہ تو ہے کہ میں کھیتی کروں؟ خدا نہ کہے وہ نہیں منا دے اجازت، پھر اللہ اس میں اجازت دے گا، اللہ اکبر۔ پھر وہ دانوں زمین میں سٹے گو، اس دان لان کی ضرورت نہیں، اس ہال بان کی ضرورت نہیں، اس گوڈی کرن کی ضرورت نہیں، اس کو سٹن کی کا ضرورت نہیں، ایک منٹ میں دانوں سٹے گو، ایک منٹ میں دانوں تیار ہو جائے گو، کپ کا سٹی الگ کا دانوں الگ، ایک منٹ کے اندر پورا فصل تیار ہو جائے گا، اللہ تے جو کوئی دنیا میں کر کے جائے وہ کہنے کو مقصد یہ ہے نبی کی محبت میں مار کے جائے گا تے نبی کی محبت میں اٹھے گا، نماز پڑھ کے جائے گا نماز پڑھتا اٹھے گا، جھوٹ مار کے جائے گا جھوٹا اٹھے گا، بدماشی کر کے جائے گا بدماش اٹھے گا، چوری کر کے جائے گا چور اٹھے گا، لٹیرا بن کے جائے گا لٹیر کیا مطالعہ دن اس میں جاگے گا۔ تو اس واسطے ہم اس طرح مرا کہ ہماری زبان میں مرتا بیلے ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلا قبر میں بھی اٹھا بلا بھی ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یوں ہی کرتا تو سب سے بڑو مقصد ہے کہ ہماری زندگی نبی کی زندگی کا مطابق ہو جائے، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا یقین درست ہو جائے، ہمارا بچہ نہ دینی تعلیم عام ہو جائے اور ہمارا بچہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہو جائے۔ تو اس واسطے ہم نے دوسری گال یہ ہے ہم یہ نہ سوچیو کہ ہم تھوڑا جہاں ایک مثال میں نہ یاد آ گئی صدیق صاحب، ایک مثال میں نہ یاد آ گئی تو ہم یہ نہ سوچیو کہ ہم تھوڑا جہاں خدا نے پہلا سپارہ میں مچھر کی ایک مثال دیتی ہوئی ہے کہ آیت ہے کہ مثال دیتی ہوئی ہے خدا نے مچھر کی نو سارو ہے دیکھو گا مچھر کے نہیں پنجابیاں نے بڑی دوستی والی مچھر نہ مچھر کی نو سارو ہے تو میں کنو سارو ہاں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ مثال ہے گوجری میں تا کیا کروں کہ گل کی سمجھ آ جائے۔ جو کچھ میرا جسم ہاتھ پیر منہ زبان نک آنکھ کان جو میرا جسم کے اندر جتنا آتا ہے مچھر کے اندر بھی اتنا ہی آتا ہے، کتنا ہے؟ سب کوئی مچھر کے اندر بھی اتنی چیزیں ہیں جتنی میرا اندر چیز ہے، لیکن مچھر کتنا ہے انسان کتنا ہے، پھر ایک ہاتھی کتنا بڑا ہے اس میں بھی اتنی چیز ہے ساری، لیکن ہاتھی کی بول کے مچھر ہے کنو سارا مچھر۔ میں تمہیں یہ مثال اس واسطے دینے لگو کہ تم ایک ایسا مچھر بن جاؤ، تم کبھی تھوڑا ہے مچھر رات کبھی ایک لو آدمی ہے تو تم ہی آگے کان میں پوچھا گو، پہلے ستا ہوا آدمی نہ پوچھا گو، پوچھ کر پھر اس نے ڈنگ دیا گو، تم ایسا زہریلا سب بن جاؤ کہ جس کا زہر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا ہے اور ایسی محبت لے گا وہ مچھر بن کر نکلو کہ جہاں لوگ ان پروگراموں میں نماز روزہ زکات حج کے خلاف عمل کریا کریں، نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا، ان کے اندر اس قسم کو زہر پیدا کرو تاکہ وہ ایسا زہر میٹھو زہر بن جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چنگا کا کھائے گا چلے کیا مطالعہ دن لوگ بھی جاگے تمنا بھی اجر ملے گو ہمنا بھی اجر ملے گو سارا نا اجر ملے گو۔ اس واسطے کم من فیۃ قلیلۃ غلبۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کا حکم کے نال تھوڑا جا لوگ جڑا ہیں یہ بھی فتح یابی حاصل کر لیں۔ تو خدا نے جس نے توفیق دی کیونکہ نماز کو وقت بھی جایا کرے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ دعوت اسلامیہ کا قافلہ جو کہ 27 نومبر کو جموں کے لیے روانہ ہو رہا ہے اور گجرات میں 2 دسمبر کو تربیت کورس 63 دن کا ہوگا، جس میں حضرات نے جانے کا ارادہ رکھا ہے وہ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 88 035 34 457۔
39 ہے 39 نہ 18 نہ آپ تو کریں نا سیدھا یہ کھڑا ہو جاتا یہ جی محمد حنیف صاحب تھارو کے نا محمد حنیف صاحب ہیں ان کے نال دعوت اسلامیہ کا قافلہ میں مدنی قافلہ ہے ان میں یہی تربیت ہوا ہے جی ہم جلسہ میں تربیت یہاں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو صلاۃ السلام پڑھو دعائیں خیر کرو ساری چیز ہے اس کا بھی جان کی کوشش کرو خاص کر کے جوانہ بھیجنے کی کوشش کرو اور یہ مدرسہ جو تم نے قائم کیا ہوا ہے جو اس مدرسہ نا قائم اور دائم بنانے واسطے تن من دھن کی قربانی پیش کرو اور اس مدرسہ نا دن دگنی رات چگنی کامیابی کرنے کی کوشش کرو یہی ہماری بھی دعائیں تھاری بھی دعائیں سارے بہت زیادہ وقت لیو سارے بہت بہت شکریہ ہے جڑا لوگ کی تشریف لے آیا علماء کرام تشریف لے آیا اور علماء کرام نے اپنا بیان سارے سامنے رکھا تو تم نے بہت اچھا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے سارا نا اس کی جزائے خیر عطا فرمایا ہے اس سے جگہ میں نماز ہو جائے گی نماز اس سے جگہ میں اذان ہوئے گی نماز ہوئے گی اس سے بعد دعا ہوگی پھر کھانا کھاؤں گا